أن هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی اور آج رمضان کا آخری عشرہ بھی شروع ہوگا، یعنی اعتکاف کی یہ عبادت شروع کرنے کا آج دن ہے۔ 20واں روزہ اور 21ویں رات ہماری آئے گی۔ موضوع جو ہمارا چلا تھا وہ اللہ رب العالمین کی دعا کرنے کا، اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا، یہاں تک ہمارا پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ رمضان والا جو رکوع ہے اسی کے اندر ہی ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رمضان کی راتیں حلال کر دی ہیں، تم اپنے گھر والوں اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ اب اس حکم کا جو سبب ہے وہ رمضان جب شروع آیا تھا، فرض ہوا تھا، تو اس وقت روزے کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ مغرب کو افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لینا یا سو جانا، یہ دو چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا جو سو گیا اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ گویا کہ مغرب سے لے کر عشاء تک اس کے پاس وقت ہوتا تھا کھانے پینے کا، اپنی جسمانی حاجت پوری کرنے کا، اپنے بیوی کے پاس جانے کا، بس یہ اتنا محدود وقت ہوتا تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل لکھی ہے۔ اسی طرح ایک انصاری صحابی سیدنا قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دن بھر کام کر کے جب گھر آئے، کھیت میں کام کیا روزے کی حالت میں، مغرب کے وقت گھر آئے تو گھر والی کو پوچھتے ہیں کوئی چیز ہے کھانے پینے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن آپ ٹھہریے رکیے، میں ہمسایوں سے پتہ کر کے آتی ہوں اور لے کر آتی ہوں۔ جب وہ گھر سے گئی تو پیچھے یہ صحابی سو گئے، سیدنا قیس رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، یہ سو گئے۔ جب بیوی واپس آتی ہیں تو افسردہ ہوتی ہیں، افسوس کرتی ہیں، تو اس نیند کے بعد ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب ان کے اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، جو کہ اب مغرب کے وقت انہوں نے افطار کرنا ہے، یعنی پوری رات بھی گزارنی ہے اور اگلا دن بھی۔ تو یہ صحابی کام بھی کرتے ہیں تو اگلے دن دوپہر کے وقت یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ رب العالمین مسلمانوں کی آسانی کے لیے یہ آیت نازل فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ رات جو ہے وہ حلال کر دی گئی ہے، صرف رمضان کا دن جو ہے اس میں تم نے رکنا ہے اپنی بیویوں سے بھی اور کھانے پینے سے بھی۔ جب رات ہو گئی یعنی کہ سورج غروب ہو گیا، اب کھا پی بھی سکتے ہو اور اپنی حاجات بھی پوری کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے ملا کرتے تھے روزے کی حالت میں، بوسہ لیا کرتے تھے یا ان کا معانقہ کیا کرتے تھے، یعنی گلے لگایا کرتے تھے، لکنہ کان املککم لأعرابہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، اپنی حاجت پر کنٹرول کرنے والے تھے، زیادہ مضبوط تھے۔ تو اس میں ایک صحابی سوال کرنے بھی آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں حالت روزہ میں اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہوں، ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، معانقہ کر سکتا ہوں، گلے لگا سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ دوسرے صحابی وہ یہ سوال کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی۔ اب ایک صحابی کا وہی سوال، دونوں صحابیوں کا سوال ایک ہی ہے، لیکن ایک کے لیے حکم جائز کا ہے، دوسرے کے لیے حکم ناجائز کا ہے۔ اب علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ شریعت انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بڑی سہولت دیتی ہے، اس کا بڑا فائدہ کرتی ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا تو ہے ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک کو جائز اور ایک کو ناجائز کی اس لیے اجازت دی، اس لیے کہا کہ ایک نوجوان تھا، ایک ضعیف تھا، بوڑھا تھا، بڑی عمر کا تھا، سمجھدار تھا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا تھا۔ تو جس کو اجازت نہیں ملی وہ شاب تھا، نوجوان تھا، جوانی کی کیفیت تھی، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کو اجازت نہیں دی۔ اور جو بڑی عمر کا تھا اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، ہاں اس حد تک کر سکتے ہو، جا سکتے ہو۔ تو اب
حکم سمجھنا چاہیے، علت سمجھنی چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک جگہ اس طرح حکم ہے، دوسری جگہ حکم یہ ہے، اس کی ہمیں علت پتہ نہیں ہوتی۔ علت یعنی اس کا سبب، اس کی وجہ نہیں پتہ ہوتی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ انسان کو، مسلمان کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختارون علیکم فتاب علیکم تختارون فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ رب العالمین نے جان لیا، اس کو پتہ ہے جو تم کرتے ہو، چاہتے ہو، اور پھر جو کچھ تم سے ہو گیا وہ اللہ رب العالمین نے تم پر مہربانی فرمائی، تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی کہ روزے کی حالت میں اسی طرح ایک اور صحابی بھی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ اللہ کے نبی میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی پر واقعہ ہو چکے ہوں۔ آپ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں بھئی ایک گردن آزاد کر سکتے ہو؟ نہیں اللہ کے نبی۔ کیا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ نہیں اللہ کے نبی۔ کیا 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ نہیں اللہ کے نبی۔ وہ صحابی بیٹھ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جانے کا، اپنی حاجت پوری کرنے کا جانتے بوجھتے ہوئے اگر کسی سے ہو جائے اس کا کفارہ بتلایا۔ 3 چیزیں بتلائی ہیں، گردن آزاد کرنا یا 60 روزے مسلسل رکھنا اور پھر اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا، اور پھر تیسری چیز کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اس صحابی کے پاس تینوں چیزیں موجود نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے، اتنے میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا۔ بعض محدثین مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ تقریباً 15 سا کا تھا، 60 مد کا بڑا ٹوکرا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دے دیا کہ جاؤ یہ جا کر صدقہ کر دو، یہ 60 مسکینوں کو یہ کھجوریں کھلا دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان 2 کالے پہاڑوں کے درمیان، یعنی کہ مدینہ کے مشرق اور مغرب 2 پہاڑ تھے، ان کے درمیان جو مدینہ ہے، مجھ سے زیادہ اس مدینے کے اندر کون محتاج اور مسکین ہے؟ آپ علیہ السلام مسکرا پڑتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، داڑھیں مبارک نظر آ جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ لے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ شریعت نے اتنی سہولت دے رکھی، لیکن اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی پابندی ہم پر ضروری ہے۔ ورنہ ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنا اس کے استطاعت میں ہے اتنا ہی اس سے پوچھا جائے گا، اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ہم شاید سمجھتے ہیں روزہ گرمی کا ہے، بڑا مشکل ہے، رکھ نہیں پا رہے، یہ اتنے مسائل ہیں۔ اس وقت سوچئے جب رمضان فرض ہوا تھا تو روزہ مغرب سے عشاء تک صرف وقت ہوتا تھا۔ مغرب سے عشاء تک آپ کو کھانے پینے کی رعایت ہے، اگر عشاء سے پہلے سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اس وقت بھی صحابہ انہوں نے سخت یہ روزے رکھے، اور پھر ان کی ان چیزوں سے، ان غلطیوں سے جو کہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی ایک حکمت تھی اس میں بھی، ان کی وجہ سے ہم پر سہولت ہو گئی کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے پوری رات دے دی، تقریباً 12 گھنٹے روزہ۔ بعض دفعہ اگر دن لمبے ہو جائیں تو 15 گھنٹے 16 گھنٹے جاتا ہے، اور باقی جو وقت بچتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہ ہمیں سہولت ہے، ہم اپنی حاجات پوری کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سہولت رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر اسی آیت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر رات کے وقت حلال کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے کہا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ حاصل کرو۔ اس سے مراد اولاد ہے، اللہ کی دیگر نعمتیں ہیں۔ اور پھر وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک کھاؤ اور پیو، جو کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو۔ جو روزے کی حالت میں ممنوع چیزیں تھیں وہ اب تمہارے لیے جائز کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں چیزیں بیان کی وہ ہماری گزر چکی ہیں کہ رات کب تک ہے، طلوع فجر اور غروب شمس وہ کیا ہے، وہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا، سفید سے کالا، اس کی تشریح موضوع ہمارا یہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو اگلا حکم اس آیت میں بیان کیا ہے وہ آج کے تعلق سے ہمارا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مباشرت نہیں کرو۔ اعتکاف کی حالت میں یہ حکم آ گیا۔ پہلے یہ تھا کہ روزہ دن کے وقت اپنی زوجات، اپنی بیویوں کے قریب نہیں جانا، رات کے وقت وہ حلال ہے۔ اعتکاف کی حالت میں دن اور رات دونوں میں منع کر دی گئی، اور اعتکاف کی جگہ بھی اللہ رب العالمین نے بتا دی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
اس کے اندر مرد عورت دونوں شامل ہیں، اس کو واضح کر لیجئے۔ اس کے اندر، اس حکم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے یہاں مسجد کی شرط لگائی ہے اعتکاف کے لیے، اس میں مرد حضرات اور خواتین دونوں شامل ہیں، اس میں فرق نہیں ہے۔ ہاں، خواتین کے لیے الگ اہتمام ہونا چاہیے، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، وہاں مردوں کا جانا نہیں ہونا چاہیے، یہ اہتمام یقیناً ہونا چاہیے، لیکن مسجد کا حصہ ہونا شرط ہے۔ اور اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا، یعنی جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں ہونا ضروری ہے۔ باقی اعتکاف کے احکامات ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، لیکن ابتدائی جو حکم ہے اور اعتکاف کا معنی کہ اب اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کسی جگہ روک لینا، کوئی جگہ مخصوص کر لینا، اور مسجد سے بڑھ کر کوئی بھی جگہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے، اس کے اندر کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگو، کسی دوسرے کو نہیں پکارو، تو مسجد سے اچھی جگہ کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں یہ حکم بیان کر دیا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کرنا چاہتے ہو تو مسجد کے اندر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا، آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، ڈبل اعتکاف کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ازواج بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، ان کے خیمے بھی مسجد میں ہوا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خیمے تھے، گھر تھے، وہ مسجد سے بالکل ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام کے بھی جو قبر ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، اور وہ انتہائی قریب ہے۔ آپ علیہ السلام کا اگر ہم منبر دیکھیں اور آپ کا محراب دیکھیں، اس طرف منبر ہے، اس طرف محراب ہے، اور شاید 3 یا 4 میٹر کے بعد آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، یعنی کہ اتنی مسافت پر گھر تھا۔ تو وہ گھر کی بجائے مسجد کے اندر خیمہ لگا کرتا تھا۔ جب مسجد بڑی ہو گئی، ازواج کے خیمے پھر مساجد میں ہی لگا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام کے دور میں بھی خواتین اعتکاف کرتی تھیں تو وہ بھی مسجد میں ہی کیا کرتی تھی۔ تو آج بھی اگر کسی کو اعتکاف بیٹھنا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو مسجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، ابھی حالات کے پیش نظر اگر کہیں کوئی پابندی ہے، کوئی انتظامی معاملات ہیں تو ٹھیک ہے، مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے التجا اور دعا ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مسجد سے بالکل ہی خالی ہو جائیں، ہاں ایک فاصلے پر پابندی کے ساتھ، اس انتظام کے تحت، اس طریقے کے ساتھ مسجد کے اندر رکنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ رحم کرے کسی پر اگر کوئی بیماری ہوتی بھی ہے تو وہ گھر کے اندر بھی تو اپنے آپ کو 14 دن بند کرتا ہے، تو اگر مسجد کے اندر 10 دن بند کر لے تو کیا حرج، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ہم اپنی عبادت کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنی جان اپنے موبائل سے لازمی چھڑوا لیں، کیونکہ یہ موبائل ہمارا اعتکاف بھی خراب کر دیتا ہے، اور اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، دنیا سے قطع تعلقی کر کے، دنیا سے اپنا ناطہ توڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھنا ہے۔ یہ 10 دن اس مقصد کے لیے ہیں، اور پھر جب بندہ اس میں آتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، وہ دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں جانتا ہے، اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس کو اپنے بارے میں پتہ چلتا ہے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے جو اعتکاف کی نعمت ہے، اور آپ علیہ السلام کی سنت ہے، یقیناً کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام اس آخری عشرے کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی کمر بھی کس لیتے، کمر بستہ ہو جاتے تاکہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اور یہی وہ عشرہ ہے جس کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ رب العالمین نے لیلہ مبارکہ جس کے اندر قرآن نازل کیا، اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی عشرے کے اندر وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اسی عشرے کے اندر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا دن کا روزہ رکھنا، رات کی عبادت کرنا، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ احکامات بیان کرنے کے بعد یہ اعتکاف کو مسجد کی شرط لگانے کے ساتھ بعد میں کہا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے حدیں مقرر کر دی ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں، ان کو پھلانگنا نہیں، ان تک نہیں جانا، ان کے قریب نہیں جانا، اور یہ اللہ کی حدوں میں سے حدیں ہیں۔ تو ایک مسلمان کو بطور مسلمان جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، اللہ کا بندہ کہتا ہے، اس پر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ ان حدوں کا خیال کرے۔ اللہ رب العالمین نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ایک مسلمان کے لیے،
اس کا وہ خیال کرے، ان کو ملحوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو بہتر سے بہتر کر کے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔